نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں کچھ مقاصد کے لیے بھیجا ہے۔ اس میں اصل میں اللہ کی بندگی ہے، اپنی مان کے نہیں بلکہ اللہ کی اور رب کی مان کے چلنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو کام بن جائے گا۔ بہت سارے لوگ دنیا میں آئیڈیلز کے چکر میں ہوتے ہیں۔ آئیڈیلز دنیا میں نہیں ملتے، یہ جنت میں ملتے ہیں۔ اس کے لیے ہی کوشش ہے سب کی، حلال طریقے سے، اچھے طریقے سے۔ انسان کی زندگی میاں بیوی کے تحت چلتی ہے، مرد عورت کے تحت چلتی ہے، اس سے اولاد آگے دنیا میں پروان چڑھتی ہے، جو اس کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے۔ یہ اس کی فکر میں لگتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو سکون پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے اپنے فرائض پورے کر کے یہ امید لگاتے ہیں کہ اللہ اس سے خیر کے راستے کھولیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا اور فرمایا کہ جو میری سنت سے منہ موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا رشتہ آئے کہ جس شخص میں تم دینداری پاتے ہو، یعنی اس میں کوئی خلاف شرع بات نظر نہ آتی ہو، تو اس کے رشتے کو قبول کر لو۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے بہت سارے بیگیجز رکھتے ہیں، اپنے پیکیجز رکھتے ہیں، اپنے آئیڈیاز رکھتے ہیں، اس کی بیس پہ کسی سے معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری یہ کنڈیشن اور اس کی یہ کنڈیشن، اس نے یوں کیوں کہا اور ہم نے ایسا کیوں کیا۔ تو ذہن میں رہنا چاہیے کہ شادی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنی ذات کو اس مرد کے حوالے کرتی ہے، گویا اپنی شرمگاہ کو، اپنے پورے جسم کو، اپنی پوری زندگی کو اس شوہر کے حوالے کر دیتی ہے، اس عوض میں کہ وہ اس کی حفاظت کرے گا، اس کا خیال رکھے گا، اسے اچھے طریقے سے پالے گا، کھلائے گا، پلائے گا، گھر دے گا، سکون دے گا، اس کے بچے ہوں گے تو ان کی پرورش کرے گا، ان کی بھی کفالت کرے گا، چھوڑ کے بھاگ نہیں جائے گا۔ لائف ٹائم یعنی اپنے آپ کو اس کانٹریکٹ میں وہ باندھ لیتا ہے کہ اس کی ساری دنیاوی جتنی ضرورتیں ہیں، دینی جتنی ضرورتیں ہیں، وہ میں پوری کروں گا۔ تو اس بیس پر اللہ نے اس کو جب یہ ساری ذمہ داری دی ہے کہ عورت کو کھلانا پلانا، گھر دینا، اسی طرح اس کی نماز روزے دین کی بھی فکر کرنا، اس کے پرورش تربیت ہر لحاظ سے، تو اب ظاہری بات ہے کہ اتنی ساری ذمہ داریوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مرد کو کچھ اتھارٹی بھی دیتے ہیں، کچھ مقام بھی دیتے ہیں کہ وہ کچھ چیزوں کے فیصلے بھی کر سکے۔ ورنہ ظاہری بات ہے کہ کوئی شخص انتہائی احمق ہوگا کہ سب کچھ کمائے اور کمانے کے بعد کسی پر لٹائے، اس کے اوپر خرچ کرے، اور خرچ کرنے کے بعد اس کو بدلے میں کچھ نہ ملے۔ بدلے میں اس کو ایک پیار کرنے والی بیوی ملتی ہے، خیال کرنے والی، ادب کرنے والی، لحاظ کرنے والی اس کی تابعدار بیوی ملتی ہے، بچے مل جاتے ہیں۔ یہ کانٹریکٹ ہے، یہ ڈیل ہے جس میں وہ اپنی تسکین کرتا ہے، اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، اولاد سے سکون حاصل کرتا ہے، بیوی سے سکون حاصل کرتا ہے، کہ ایک دوسرے کو میاں بیوی کمپلیمنٹ کرتے ہیں اپنے اپنے دائرے میں۔ تو اس میں جب ہمیں کوئی ایسا رشتہ مل جائے کہ جس پہ شریعت کے حساب سے آپ کوئی انگلی نہ اٹھا سکیں، تو ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے۔ ورنہ پھر ایسا حدیث میں آتا ہے کہ پھر فتنے آتے ہیں، پھر آزمائشیں، مشکلات، پریشانیاں۔ اچھا آج کل چونکہ معاشرہ ایسا ہے کہ لوگوں نے سمجھا نہیں، سیکھا نہیں ہے، تو دونوں طرف سے اپنے اپنے حقوق کو حاصل کرنے کی تو فکر کرتے ہیں، ذمہ داریاں ادا کرنے کا نہیں سوچتے۔ ہر ایک کو یہ ہوتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کہا اور وہ یوں کیوں۔ اب کوئی کسی دوسرے کی ڈومیننس قبول نہیں کرنے کے لیے تیار ہے۔ عورت اس کے لیے تیار نہیں ہے کہ مرد کیوں مجھے ڈکٹیٹ کرے، وہ کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا کہ میں کیا کروں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری اس شریعت کے اندر عورت کو سب سے پہلے اپنے شوہر کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے۔ عورت کے لیے اس کا شوہر سب سے بڑھ کر ہے اطاعت کے حساب سے، بات ماننے کے حساب سے۔ اب اس آدمی نے ساری زندگی جب یہ کانٹریکٹ بنا لیا نکاح کر کے کہ میں اسے کھلاؤں گا پلاؤں گا، ساری ذمہ داریاں پوری کروں گا، تو اب وہ اس کی چوائس ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تم نوکری نہیں کرو تو یہ اس کی چوائس ہے، یہ آپ کی چوائس نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے اپنی زندگی اکیلے گزارنے میں آپ کی زندگی ہے، لیکن جب آپ کسی کے ساتھ باؤنڈ ہو جائیں تو پھر آپ یہ نہیں کر سکتے۔ یہ ایسے ہی کہ جب وہ مرد آپ کے ساتھ باؤنڈ ہو گیا تو اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری بیوی چونکہ مجھے خوش نہیں رکھتی،
میری بات نہیں مانتی، بے ادبی کرتی، تو میں اس کو کھلاؤں گا نہیں، میں اس کے گھر کی چھت اس سے چھین لوں گا، میں اس کے جو ہے وہ کپڑوں کا انتظام اب نہیں کروں گا، یہ نہیں کر سکتا وہ. بس آپ اس کانٹریکٹ میں، جب آپ اس کانٹریکٹ میں ہیں تو آپ کو اپنا پارٹ پلے کرنا ہے، خواہ اگلا کرے یا نہ کرے. اسی طرح عورت کو بھی اپنا پارٹ پلے کرنا ہے، خواہ اگلا کرے نہ کرے. تو یہ سوال کہ مجھے کوئی کیسے روک سکتا ہے نوکری سے، میری مرضی میں کروں یا نہ کروں، نہیں. آپ وہ وقت جو آپ نے اپنے آپ کو محبوس رکھا ہے، یعنی وہ وقت جو آپ نے اپنے شوہر کے لیے تھا، اس میں اگر کچھ ٹائم نکالا ہے اور نوکری کی ہے تو وہ ٹائم جو بھی آپ نکالیں گے اس کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ وہ اس وقت کا ذمہ دار ہے کہ آپ کو کھلائے پلائے، ہر چیز کرے. آپ کمائیں، ہاں وہ آپ کو اجازت دے دے خوشی سے، اور آپ اس سے پیار محبت سے ساتھ رہتے رہتے، ہنستے بولتے پیار محبت سے منا لیں، اور اس وقت کو نوکری میں استعمال کر لیں. شادی کے کچھ عرصے بعد ٹھیک ہے، شادی کے ساتھ ہی کوئی مذائقہ نہیں، لیکن منا لیں. اتھارٹی اسی کی، جیسے کہ گھر میں رہتے ہوئے آپ کو اگر یونیورسٹی میں پڑھنا ہے، کالج میں پڑھنا ہے، اماں ابا اجازت نہ دیں تو آپ نہیں پڑھ سکتے. آپ کہیں مجھے پڑھنا ہے، نہیں پڑھنا، ہم نے منع کر دیا، فلاں جگہ نہیں پڑھنا ہے، فلاں کورس نہیں کرنا ہے، فلاں جگہ نہیں جانا. اس لیے کہ آپ امی ابا کے مرہون منت ہیں، وہ آپ کو کھلا پلا رہے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے. اسی طرح شادی کے بعد شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے، تو بس یہ حق شوہر کو حاصل ہے، اس لیے کہ وہ آپ کا بڑا ہے، آپ کا ذمہ دار ہے. عمر میں بڑا نہیں ہے، درجے میں، اتھارٹی میں بڑا ہے خالی. کیونکہ اتھارٹی تو ایک ہی کے پاس ہو سکتی ہے نا، مرد کے پاس ہوتی ہے، عورت کے پاس ہوتی ہے. اللہ نے مرد کو اس لیے دی کہ اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آتی ہے، وہ ذمہ داریاں دے دی. اب عورت اگر خود کمانے لگے مرد کی اجازت سے تو اس کے لیے کمانا جائز ہے، بغیر مرد کی اجازت کرے گی تو ناجائز نہیں ہے. اب شوہر کی اجازت سے کماتی ہے فرض کیجئے، اور اس کے بعد جتنا بھی مال کما لے اس کے باوجود شوہر کی ذمہ داری رہے گی کہ وہ اس کو کھلائے پلائے. وہ ملینئر بھی ہو جائے تب بھی اپنے شوہر سے وہ سب چیزیں مانگ سکتی ہے، جیسے پہلی دفعہ بغیر نوکری والی مانگ سکتی ہے. جب اللہ نے یہ ساری ذمہ داری مرد کی رکھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کو کچھ ایکسٹرا پریولیجز حاصل ہیں، انٹری کرانی، تو وہ پریولیج ہے، اس کے پاس تو ہے. اب کوئی اس پہ یہ سوال کرے گا تو یہ درست بات نہیں ہوگی، بلکہ یہ کرنا چاہیے کہ پھر آپ یہ ذمہ داری سنبھالیے، اور ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو کھلائے پلائے گا، وہ بھی کوئی ذمہ داری آپ کی قبول نہیں کر رہے. پھر شادی کر کیوں رہے، آپس میں رہ کیوں رہے؟ گھر کا نظام تو خراب ہو جائے گا، بچے کون پالے گا؟ دونوں نوکریوں میں لگے رہیں گے تو گھر کو کون دیکھے گا؟ تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ذہن میں یہ بنائیں کہ ہماری کیا مرضی اور ہم کیسے رہنا چاہتے ہیں. نہیں، ہم جس کانٹریکٹ میں جڑے ہیں، نکاح کے بندھن میں بندھے ہوتے ہیں، اس کانٹریکٹ کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک باہر کی ذمہ داری سنبھالے گا، ایک گھر کی. گھر میں بچے ہوں گے، ان کی حفاظت کرے گی عورت، ان کو پالے گی پوسے گی، اور یہ بہت بڑا کام ہے. اس میں مردوں کا بڑا قصور ہے کہ انہوں نے اس کام کو غیر اہم سمجھا، بلکہ بعض بیوقوف تو یہ کہہ دیتے ہیں تم گھر میں کرتی کیا ہو؟ بھائی 24/7 جاب ہے گھر کی، بچوں کو پالنا سنبھالنا، گھر کو بنانا، گھر کی حفاظت کرنا، شوہر کا خیال رکھنا، گھر کی صفائی وغیرہ کرنا، یہ سارے بہت بڑے کام ہیں. اور یہی وہ کام ہے کہ جس کی بنیاد پر جب یہ ہو جاتے ہیں اچھے طریقے سے، تو مرد باہر 8 گھنٹے 10 گھنٹے نوکری کر کے، یا اگر اس کو اللہ نے توفیق دے تو دین کا علم سیکھتا ہے، یا باہر جاتا ہے تو تبلیغ کے کام کرتا ہے، لوگوں کو دین پھیلاتا ہے، یا اللہ نے موقع دیا ہے تو سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے. تو یہ سارے کام وہ کر ہی اس لیے سکتا ہے کہ گھر کے اندر اس کے پاس ایک قابل اعتماد ساتھی موجود ہے جو گھر کا سارا انتظام بحسن و خوبی ادا کر رہا ہے، انجام دے رہا ہے. تو وہ کہے کہ جناب جن کو میں نے ذمہ داری دی تھی گھر سنبھالنے کی، وہ بھی کہے کہ جناب میں بھی باہر ہوں، میں ہی گھر کی ذمہ داری سنبھالتی، کوئی اور سنبھال لے گا، میں اس وقت کام میں ہوں، میں بھی وہی کروں گی جو آپ باہر کر رہے ہیں. تو ظاہری بات ہے اس کا پورا پلان خراب کر دیا آپ نے، پوری آرگنائزیشن گھر کی خراب کر دی. تو اس کے نتیجے میں تو یہی ہونا ہے کہ وہ بچے ایسے ہی نکلیں گے بے یار و مددگار، نہ ان کی تربیت صحیح ہوگی، نہ ان کا مزاج صحیح ہوگا، آہستہ آہستہ خراب ہوتے جائیں گے. اماں ابا سے تعلق نہیں ہوگا، ان کو اٹھا کے انہوں نے نرسنگ ہوم میں بھیجنا ہے، اس لیے کہ تعلق ہی کچھ نہیں رہا. جب اماں ابا نے نہیں پوچھا زندگی بھر، وہی حال آج کے معاشرے میں ہونے لگا. اس لیے سمجھنا چاہیے کہ زندگی ایسے نہیں گزاری جاتی کہ میرا دل کیا چاہتا ہے اور میں کرنا کیا چاہتا ہوں. اسی طرح استخارہ، پہلے استشارہ، پہلے مشورہ کیا جاتا ہے. اب یہ کہ عمر بڑھتی جاتی ہے، شادیاں نہیں ہوتی، تو عورتوں کو آج کل یہ ہے کہ کیا فرق پڑتا ہے، ایسی کہ تیسی کو شادی کے بغیر مر تھوڑی جاتی. نہیں، بات صحیح ہے کہ نہیں مر جاتی، لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی
تعلیمات کے خلاف ہے کہ کوئی بھی بغیر شادی کرے۔ نمبر 2 یہ کہ جب اس شادی کی پریکٹیکل جو ضرورت ہوتی ہے وہ یہ کہ ابھی تو جوان ہے تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، ابھی کسی کے ساتھ رہ لی، پھر سنگل عورت اکیلے بڑی عمر میں کیا کرے گی، کس کے ساتھ رہے گی؟ محلوں کے جاتی آتی 60 70 اور 80 سال میں کوئی بھائی بہن وغیرہ بھی اپنے اپنے گھروں کے ہو کے فارغ ہو جاتے ہیں، تو کون اس کو پوچھے گا بڑھاپے میں؟ پھر یہ کہ اللہ نے ایک موقع دیا تھا کہ بھائی نکاح کے ذریعے کچھ بچے ہوتے جن کی اچھی تربیت کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیتے۔ ہم آپ کیسے لوگوں کو ایمان تک پہنچا سکتے ہیں؟ اتنا آسان نہیں ہے کوئی کلمہ پڑھ لے ہمارے کہنے سے، سمجھنے سے، تعلیم سے۔ اللہ نے نیک 3 4 اولاد دے دی، یہ سارے بچے جو ہیں مسلمان ہو گئے، تو خود بخود دیکھو ہمارے ہاتھوں اللہ نے یہ آسانی کا معاملہ فرما دیا کہ کچھ لوگ ہماری وجہ سے مسلمان ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ ہوا، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فخر فرمائیں گے قیامت والے دن، فرمایا کہ ایسی جگہ شادی کرو جہاں بچے زیادہ ہوتے ہوں، یہ پسندیدہ کام ہے۔ تو سارے اچھے اچھے کام جو برکتیں اس کی ہیں وہ ہماری زندگیوں میں آتی ہے، خیر پھیلتی ہے۔ زندگی کا مقصد کمانا نہیں ہے، زندگی کا مقصد امیر ہو جانا نہیں ہے، زندگی کا مقصد دنیا میں اپنا نام اور کیریئر بنانا نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، اور اللہ کو راضی کیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی اتباع کے ذریعے، ورنہ اگر ہر شخص اپنے اپنی مرضی کے مطابق جیتا رہا تو سبھی ناکام ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے۔